ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں آپ کو، اور اس وقت اپنے مارننگ شو کے اندر ہم ایک کیمپین کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم چلیں گے یزدانی صاحب کی طرف. اور ہماری بات ہو رہی تھی تو اس پر بریفلی آپ نے انٹروڈکشن پورا جو ہے وہ اس کو دیا ان ناظرین کے لیے جو کل شامل نہیں تھے ہمارے ساتھ، اور ہم اس کو ان ناظرین کے لیے بھی جو بھی اور اس میں شامل ہوں گے ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے. تو ہم نے بیچ میں بھی بات بھی کی تھی کہ ہم پاکستان سے بھی اپڈیٹ کرتے رہے، کیونکہ جہاں پر ہم نے تمام مشکلات بتائیں اپنے ٹی وی کی اور یہ تمام چیزیں، تو اس کے اوپر ناظرین کے سامنے ہماری پوری مطلب جو کارکردگی ہے سارا چیزیں، کہ خالی UK یورپ ہی نہیں پوری دنیا میں ہر جگہ ہماری آواز جاتی ہے، ہر جگہ سے ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ابھی جہاں وہ دھرنے وغیرہ چل رہے ہیں تو وہاں سے بھی ہم اپنے مومنین کو اپڈیٹ کرتے رہے. اس کے اندر کچھ ہمارے مسلک سے علماء بھی شامل ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اپڈیٹ کریں کہ وہ جو سلسلہ وہاں پر 2 پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، کہ حکومت کچھ لچک کا مظاہرہ کرے گی یا یہ کچھ لچک دکھائیں گے؟ جی موسوی صاحب، پاکستانی سیاست کے حوالے سے اور پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں اس وقت انتہائی کربناک حالات ہیں، انتہائی پریشان کن صورتحال ہے. اس اعتبار سے پوری قوم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مبتلا ہے ایسی مصیبت میں کہ جس کا حل ظاہر نظر نہیں آ رہا اور کوئی راہ جو ہے وہ نہیں نکل رہی. اگرچہ اب مذاکرات کی ایک صورت جو ہے وہ شروع تو ہو گئی ہے، لیکن اس میں پھر مشکلات در مشکلات جو ہیں وہ آ رہی ہیں. جو سمجھنے والی بات ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا خیال رہنا چاہیے. اپنے اپنے مطالبات اور اپنے اپنے مفادات جو ہیں ان کی بنیاد پہ پاکستان کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. 2 پارٹیاں ہیں وہاں پہ، ایک عمران صاحب ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی نمائندگی جو ہے وہ موجود ہے، قومی اسمبلی میں بھی موجود ہے، صوبائی اسمبلیوں میں بھی موجود ہے. ایک حکومت ان کی ہے، وہ سیاسی ایک فگر ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا ایک پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں ان میں ایک نمائندگی ہے، بہرحال موجود ہے. دوسری طرف جناب ڈاکٹر قادری صاحب ہیں، ان کے ساتھ 2 پارٹیاں اور بھی ہیں، چودھری صاحبان ہیں، اور پھر ہمارے دوست ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی موجود ہیں مجلس وحدت کے عنوان سے. میں اگر دونوں طرف جو ہے وہ بات کروں تو دونوں کا بنیادی جو مطالبہ ہے وہ کال اگر لینا چاہیں آپ تو لے سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی لیتے ہیں، پڑھتے ہیں کال کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جناب یزدانی صاحب کو سلام عرض کرتا ہوں. مقصود حسین سید صاحب. جی مجھے قبل از وقت معافی مانگنا ہے پہلے کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ جو سلپ ہو جائے، نکل جائے جس شاید آپ کو ناگوار گزرے. عرض یہ ہے کہ ہدایت ٹیلی ویژن کو آپ کی طرح سب لوگ چاہتے ہیں. بنیاد میں مولانا قبلہ جناب عبیر صاحب سے یہ التماس کی گئی تھی، میں نے کئی بار کہا کہ آپ 1-2 حضرات تشریف لائیے تاکہ ہم ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجد میں، ہر شہر میں، ہر جگہ بچائیں. ایک فیس ویلیو ہوتی ہے، وہاں اگر 50 آدمی ہیں تو 50 ممبرشپ ہوں گے، لیکن اس پہ دھیان نہیں دیا گیا. شاید یہ چھوٹی عرض تھی یا ان کے معیار پر نہیں اتری. پھر اس کے فوراً بعد بجائے اس کے پہلے 12 پاؤنڈ رکھے تھے، میں نے 14 کے لیے کہا تھا، 14 پاؤنڈ شروع سے چلتے رہے. پھر اس میں آ کر 313 والے، 72 والے اور دوسرے آتے رہے. ہوا یہ
کہ جو یہ ہدایت علیوں کے ساتھ لوگوں کی وابستگی بڑھتی گئی، کچھ اور اس میں تجاویز ڈال دی گئی. مثلا ٹیلی فونوں کے لیے ایک چاہیے، ٹیلی فون الگ ہیں، ایمبولینس کوئٹہ کے لیے ہے، ذی القربہ ہے، شادیاں ہیں، ہندوستان میں افطار کا پروگرام ہے، اس میں شراب ہے، فلاں کچھ وقت بے وقت چیزیں ڈال دی گئی تھی اس میں. پھر اچانک جب یہ ہدایت سوسائٹی بنا تو اس وقت جناب قبلہ میجر صاحب کا 11th آور پہ 59th منٹ پہ یہ اعلان کہ کل سے اپنی جو آپ دے رہے ہیں وہ بند کر دیجئے اور فلاں اکاؤنٹ میں جائے. بند تو ہو گئی، اکاؤنٹ میں جانے والی معاملہ ضبط ہو گیا، اس میں کمی ہو گئی. پھر آپ جو ڈسپلے کرتے تھے کہ محبان ہدایت میں کتنے ہیں، محبان مہدی میں کتنے ہیں، وہ آپ نے ڈسپلے نمبر چھوڑ دیا. یہ نہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ نوئنگلی ہوا یا ان نوئنگلی ہوا، لیکن اگر ایک بار آپ محبان مہدی کے لیے کریں گے، پھر محبان ہدایت آ جائے گا، اس کے بعد محبان زینب آ جائے گی. پچھلے نمبر آپ بھول جاتے ہیں، ڈونر نہیں بھولتا. اس لیے ان کا نمبرز کا وہاں کانسٹنٹ ہونا چاہیے کہ کتنے ممبرشپ اس وقت ہماری ہے، کہ کتنی ممبرشپ اس وقت ہے. مثلا ہم 3700 تک گئے ہیں ایز فار ایز آئی نو، اور اس کے بعد وہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. پھر وہ باوجود یاد دلانے کی یہ نہیں، تو عرض یہ ہے کہ ہماری کچھ بر وقت اقدام نہ لینے سے بہت نقصان ہو رہا ہے، بہت نقصان ہوا ہے، اور ہمیں اسے کسی طور پہ سنبھالنا ہے. یہ میں معافی چاہتا ہوں کہ شاید آپ کو ناگوار گزرے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ محبان نبی لے جائیں گے تو اگلے ہفتے محبان ہدایت آ جائے گا، پھر اس کے بعد محبان زینب ہوگی، پھر محبان علی آ جائیں گے، پھر دوبارہ ذی القربہ آ جائے گا، پھر فلاں آ جائے گا. یہ ہمیں سوچ سمجھ کے اس میں کرنا ہے. لیکن بہت بڑا کمپٹیشن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیلی ویژن کا بزنس ایک کمپٹیشن کے دور سے گزر رہا ہے. اس میں ہم یہ جو کہتے ہیں، جو دیتے ہیں، جو ڈلیور کرتے ہیں، اس سے کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم ہر وقت لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے لہذا ہم نے یہ اسٹیپ لیا، ویسا کرو ایسا کرو. ہمیں اپنے اس طریقہ کار پہ غور کرنا ہوگا. اگر ناگوار نہ گزرے، اگر کوئی بات ناگوار ہو تو معذرت چاہتا ہوں، تو ہمیں یاد رکھیے. شکریہ جناب. اصل میں بہت اچھی بات کی ہے مقصود حسین سید صاحب نے. ہمارے مستقل کالر بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، اور ہدایت ٹی وی کے ساتھ جو ہیں وہ وابستہ ہیں. کچھ چیزیں تو جو انہوں نے فرمائیں وہ دوبارہ سے کی جا سکتی ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم کر دیں گے. فرض کریں کہ جو فگر اس وقت ہمارے پاس محبان مہدی کے ہیں یا محبان ہدایت کے ہیں، ان کو ٹی وی پہ مختلف اوقات میں ڈسپلے کر دیا جائے گا تاکہ جو ہے وہ بات ذہن میں رہے. اصل میں وہ جو 3000 کے قریب ہم پہنچے تھے وہی پہنچے، اور پھر وہ فگر جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. شروع میں آپ نے اسی طرح مطلب جو محبان مہدی ہیں وہ بھی شروع کیے گئے، اور وہ جو ہیں وہ بھی ایک جگہ پہ پہنچے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ فگر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا. یہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم دوبارہ ڈسپلے کر دیں گے کہ اصل صورتحال جو ہے وہ اب کیا ہے، محبان مہدی کی کیا صورتحال ہے، محبان ہدایت کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے. ایک حد تک میں مقصود حسین سید صاحب سے متفق ہوں. انہوں نے جو بات کی کہ مختلف اوقات میں مختلف جو ہے وہ کمپینیں بھی کی جاتی رہیں مختلف ناموں سے. وہ کمپینیں جو بسا اوقات 72 پاؤنڈ کی آئی یا کوئی مطلب دوسری کمپینیں آتی رہیں، وہ ون آف پیمنٹ کے لیے تھیں، فوری مشکل کو دور کرنے کے حوالے سے وہ کمپینیں جو ہیں وہ شروع کی جاتی رہیں، اور وہ انہی کا اتنا ہی مطلب حصہ تھا کہ وہ ایک فرض کریں بل آ گیا ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے تو کوئی ایک نام رکھ کے اس کمپین کو کیا جاتا رہا. لیکن
یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ مختلف مطلب ہم ہی لوگ بیٹھ کے یہاں پہ مختلف عنوانات سے مانگتے ہیں، مختلف جو ہے وہ مقاصد ہوتے ہیں. اس کی وجہ جو ہے میں گزارش کروں گا کہ ایک وقت تھا کہ ہدایت ٹی وی جو ہے اس کی یہ مشکلات نہیں تھی، بہتر طریقے سے ہدایت ٹی وی جو ہے وہ چل رہا تھا. اب جب بہتر طریقے سے ہدایت ٹی وی چل رہا ہے تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر پاکستان میں قوم جو ہے وہ سیلاب میں جو ہے وہ مبتلا ہے، ایک آفت آ گئی ہے یا زلزلہ آ گیا ہے تو پوری قوم جو ہے وہ ان کی مدد کر رہی ہے، تو شیعان حیدر کرار جو ہیں وہ پاکستانی قوم کی مشکلات میں حصے دار نہ بنیں. تو وہ مطلب فوری طور پہ وہ اگر سیلاب آ گیا ہے، اگر زلزلہ آ گیا ہے یا کوئٹہ والا واقعہ ہو گیا ہے یا کوئی مطلب قوم پہ کوئی آفت مشکل آ گئی ہے، تو مطلب ہدایت ٹی وی ایک آواز ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم چپ کر کے خاموشی سے بیٹھے رہیں کہ جناب ہم تو ہدایت ٹی وی کے لیے مانگتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کسی اور کی مدد نہیں کریں گے. ایمبولینس جو ہے وہ فرض کریں انہوں نے نام لیا یا کوئٹہ کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے یا مطلب زلزلہ ہے، سیلاب ہے، مختلف عنوانات ہیں، تو مطلب ہم ہدایت ٹی وی جبکہ پورے ٹی وی جتنے بھی ہیں وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پاکستانی بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم اس موقع پہ مجبوری ہے کہ ہم بھی ضرور حصہ ڈالیں. آپ کی اجازت سے ایک اور کالر کو شامل کروں، گفتگو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاید عذر گناہ نہ ہو جائے کہ میں دوبارہ بات کو ریپیٹ کروں تو پھر وہ معاملہ بن جائے. جی فرمائیے. لیکن وہ جو پاکستان میں وہ جو زلزلے کا سلسلہ تھا سیلاب والا، وہ ایک اور آدمی نے شروع کیا تھا، وہ ہماری ٹیلی ویژن پہ گئے تھے، میں نے خود اس میں پیسے دیے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ وہ دیٹ واز ڈفرنٹ. اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا کہ کسی اور ایسی آفت سماوی کے لیے ہم نے یہاں کچھ نہیں کیا ہے. بہت مہربانی. شکریہ. مقصود حسین سید صاحب مہربان ہیں، یقیناً وہ معلومات بھی اس بات پہ رکھتے ہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ مختلف اوقات میں ٹی وی پہ جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا ذیل قربہ ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر جو ہے وہ ٹی وی پہ اپنے اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے اپنے مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یا پاکستانی قوم کے لیے کرتے ہیں. میجر صاحب یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، فوری ایک ضرورت ہوتی ہے، بعض لوگوں نے ہدیہ دینا ہوتا ہے، فدیہ دینا ہوتا ہے، فطرانہ دینا ہوتا ہے، یا مطلب بعض فیملیوں کی مدد جو ہے وہ کرواتے ہیں اور وہ جا کے وہاں پہ دے کے آتے ہیں. میں اصولی طور پہ متفق ہوں مقصود حسین صاحب کی اس بات سے کہ ہدایت ٹی وی جب خود جو ہے وہ مدد کا مستحق ہے تو اسے دوسرے پروجیکٹ جو ہیں ان کو کم کر لینا چاہیے، وہ پروجیکٹ جو ہیں ان کو جو ہے وہ مختصر کر لینا چاہیے اور فوکس جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کو ہی کرنا چاہیے. اگر مطلب ہدایت ٹی وی بہتر طریقے سے چل رہا ہے اور مطلب اسے کوئی مالی مشکلات نہیں ہیں تو پھر مختلف پروجیکٹ جو ہیں ان کے حوالے سے کام کیا جا سکتا ہے اور وہ ہونے چاہیے. جب خود ٹی وی ہی کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے تو مطلب جو انہوں نے کہا کہ طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے، وہ طریقہ کار بدلنے کا یہی مطلب ہے کہ فوکس جو ہے وہ ٹی وی کو کیا جائے اور ٹی وی جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ متوجہ کیا جائے. یہ میں سمجھتا ہوں اس حد تک میں مقصود حسین سید صاحب کی بات سے متفق ہوں. جو پچھلی انہوں نے مثالیں دی ہیں وہ ان حالات کی ہیں کہ جب ٹی وی کے اپنے معاملات میں کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی تو ہم دوسرے پروجیکٹ جو ہیں ان کو بھی شروع کر لیتے تھے اور ان کا اظہار جو ہے وہ بھی کیا جاتا تھا اور مومنین تعاون بھی کرتے تھے. یہ صحیح ہے کہ مومنین وہی ہیں کہ جو بار بار مختلف عنوانات سے مدد جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور یہ ایک سلسلہ بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ٹی وی جو ہیں وہ مطلب محمد و آل محمد کے اسماء گرامی کو استعمال کر کے کتنی مدد جو ہے وہ لوگوں سے لیتے ہیں اور مطلب کیا کیا انداز جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. تو بسا اوقات یہ مسائل ہوتے ہیں، پاکستان کی مشکلات ہوتی ہیں،
پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے حصے دار بنیں، جیسے کوئٹہ کا تھا، مطلب کوئٹہ کا تھا اور بہت زیادہ، مطلب گلگت بلتستان میں تھا، کوئٹہ میں تھا، باقی کراچی میں تھا، مطلب ہدایت ٹی وی گیا ہر جگہ پہ، اور اب لوگ ہدایت ٹی وی کو اس اعتبار سے بھی پاکستان میں جانتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ مسلسل لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ ماہ مبارک کے عنوان سے جو ہے وہ مختلف شہروں میں جا کے میجر صاحب جو ہیں وہ ایک ہدیہ ان فیملیز کے لیے کہ جو بیچارے بہت مشکل سے اپنی زندگی جو ہے گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت میں بھی پہنچتے ہیں۔ بہرحال ان تمام دلیلوں کے باوجود بھی میں مقصود حسین سید صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ یہ اضافی پروجیکٹ اسی وقت ہونے چاہیے کہ جب اصل جو ہے اس پہ مشکل اور پریشانی نہ ہو۔ فوکس ہمیں ہدایت ٹی وی کو کرنا چاہیے، اور باقی جتنے پروجیکٹ ہیں ان کو جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ موقوف کرنا چاہیے۔ ابھی جو سچویشن ہے جیسا کہ آپ نے عرض کیا، اور میں چاہوں گا کہ ان ناظرین کے لیے جو ہمیں وقتاً فوقتاً دوبارہ جوائن کر رہے ہیں، بیچ میں شامل ہو رہے ہیں، کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کیمپین کو لے کے دوبارہ سے مومنین کی خدمت میں آئے۔ میں دوبارہ پھر وہی عرض کروں گا کہ 10 سے 15 ہزار تو پاؤنڈ پہلے سے کم تھا، اب 10,000 پاؤنڈ ماہانہ بعض ڈونیٹ کرنے والوں کی طرف سے یکدم بند ہو گیا، تو مطلب یہ اب 20 سے 25 ہزار پاؤنڈ ماہانہ ہدایت ٹی وی کو جب تک نہیں ملے گا، ہدایت ٹی وی آگے نہیں چل سکے گا۔ مقصود حسین سید صاحب کی یہ بات کہ کتنے محبان مہدی ہیں، کتنے، 2 کمپینیں ہیں، بلکہ 3 میں کہنا چاہوں گا کہ 3 کمپینیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہم جب ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوگی تو اس بات کو ضرور کہیں گے کہ محبان مہدی، محبان ہدایت اور محبان زینب، یہ 3 کمپینیں جو ٹی وی سے چلائی گئیں، ان کے موجودہ فگر جو ہیں وہ ڈسپلے کر دینا چاہیے کہ اس وقت تک ہمارے پاس اتنے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، محبان مہدی میں اتنے موجود ہیں، محبان ہدایت میں اتنے موجود ہیں، محبان زینب میں اتنے جو ہیں وہ تاکہ وہ ریڈیوس ہو کے جو فائنل نمبر ہے، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ محبان مہدی اس لیے، مطلب محبان مہدی جو ہے اس کو تو اس لیے کہ 110 پاؤنڈ جو ہے وہ اگر 313 دیتے ہیں تو بہت ایک مشکل ہو جائے گی، حل ہو جائے گی۔ وہ جو تھا مطلب محبان ہدایت وہ 14 پاؤنڈ کا تھا کہ کم از کم مختصر فگر جو ہے وہ اس کے 5,000 ہو جاتے ہیں، تو تب بھی وہ 3,000 سے جا کے پھر ریڈیوس ہو کے نیچے آنا شروع ہو گیا۔ محبان مہدی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو کے نیچے آ گیا، لیکن اصل فگر کتنے ہیں، کیا ہمارے پاس صورتحال ہے، یقیناً وہ جو ہے وہ ڈسپلے کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ وہ جو ہے وہ صورتحال کیا ہے۔ محبان زینب جو ہے اس پہ بھی مطلب اس لیے شروع کیا گیا کہ بہنیں جو ہیں وہ اس میں ذرا بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ بہرحال اس کی تمام صورتحال جو ہے بہت اچھی تجویز ہے مقصود حسین سید صاحب کی کہ ہمیں، یعنی جو لوگ جن کو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ٹی وی کے مالک ہیں جناب، یہ ہدایت ٹی وی کو چلا رہے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اصل فگر جو ہیں وہ کیا ہیں، محبان مہدی کے کیا ہیں، محبان ہدایت کے کیا ہیں، محبان زینب کے جو ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ 3 کمپینیں، باقی جتنی کمپینیں آتی رہیں وہ ون آف کمپین تھی، وقتی کمپین تھی کہ جو اس وقت اسی مشکل کے حوالے سے لی گئی اور جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، 72 پاؤنڈ کی ہو یا کوئی دوسری کمپین جو ہے وہ موجود ہو۔ بہرحال یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ مومنین کے سامنے ہے اور مشکل بھی ہے، اور اس مشکل میں ہم جو ہے وہ موجود ہیں خدمت میں۔ بات ہم کر رہے تھے پاکستان کے حوالے سے، اگر آپ اجازت دیں تو ہماری بریک ریڈی ہے، اور پھر ہم پاکستان کے حوالے سے جو ہے بریک سے واپس آئیں گے تو اس کی بات کریں گے۔ تو ناظرین ایک چلتے ہیں مختصر سی بریک پر، اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ایک مختصر سی بریک۔